آج ہم جس موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں اس کے لیے ہمارا سارا مواد مشہور کتاب الرحیق مختوم سے لیا گیا ہے۔ جی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو سمجھنے کی کوشش کریں گی جب 40 سال کی عمر میں ایک شخص غار کی تنہائی سے نکل کر تاریخ کا دھارا موڑنے والا پیغام لے کر آتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ پہلی وحی کے نزول سے لے کر کھلم کھلا تبلیغ کے آغاز تک کے سفر میں کیا احساسات تھے، کیا نفسیاتی اتار چڑھاؤ تھے اور کیا سماجی چیلنجز سامنے آئے۔ جی، اور یہ واقعی ایک غیر معمولی تبدیلی کا دور ہے۔ یہ صرف ایک نبی کے بننے کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تحریک کے آغاز کی داستان ہے جس نے عرب کے قبائلی معاشرے کی بنیادوں کو چیلنج کرنا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور ذہنی طور پر کیسے تیار کیا گیا، اور مکہ کے پاور اسٹرکچر نے اس نئی آواز کو دبانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی۔ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، مکہ سے کچھ دور غار حرا کی تنہائی میں 40 سال کی عمر کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت پسندی ہو گئی تھی۔ جی، وہ اپنے معاشرے کے شرک اور لایانی رسم و رواج سے بے چین تھے اور کئی دن اس غار میں عبادت اور غور و فکر میں گزار دیتے تھے۔ یہ محض ایک عادت تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ماخذ بتاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اچھا؟ جی، بلکہ یہ ایک الہی تربیت کا حصہ تھا۔ تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو شخصیات دنیا میں بڑی تبدیلیاں لانے والی ہوتی ہیں انہیں کچھ عرصے کے لیے دنیاوی ہنگاموں سے الگ کیا جاتا ہے۔ غور و فکر کے لیے؟ بالکل، غور و فکر کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ تنہائی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی جو ان پر ڈالی جانے والی تھی۔ یہ ایک طرح کا روحانی ڈی ٹاکس تھا تاکہ ان کا ذہن اور روح وہی الہی کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو سکیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رمضان کی 21 تاریخ 610 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ یہ تجربہ کیسا تھا؟ ماخوذ اس کی شدت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس واقعے کی نفسیاتی اور جسمانی شدت کو پوری طرح بیان کرتی ہے۔ یہ کوئی پرسکون خواب جیسا تجربہ نہیں تھا۔ فرشتے نے آ کر کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی تھے نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جی۔ اس پر فرشتے نے انہیں پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ ان کی طاقت نچوڑ لی۔ اچھا۔ اور یہ عمل 3 بار دہرایا گیا۔ 3 بار؟ واقعی؟ جی ہاں۔ اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا۔ تیسری بار بھینچنے کے بعد فرشتے نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیت تلاوت کی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ذرا اس تجربے کی نفسیاتی شدت کا تصور کریں، ایک مافوق الفطرت ہستی اور یہ شدید جسمانی دباؤ۔ بالکل، یہ اتنا زبردست تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا اور اب کانپتے ہوئے گھر واپس آئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو کہا وہ بھی بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسے بہادر شخص کے الفاظ ہیں جسے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ یہاں حضرت خدیجہ کا رد عمل واقعی غیر معمولی ہے۔ بالکل غیر معمولی ہے۔ میرا مطلب ہے آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو پہلا رد عمل شک کا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً یقین کیوں کر لیا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب حضرت خدیجہ کے اپنے الفاظ میں ہی پوشیدہ ہے۔ انہوں نے شک کا ایک لفظ بھی نہیں کہا بلکہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور ان کے الفاظ محض جذباتی دلاسا نہیں تھے، وہ ایک منطقی دلیل تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک ایسا شخص جس کا کردار اتنا بلند ہو، اس کے ساتھ کوئی بری یا شیطانی چیز نہیں ہو سکتی۔ بالکل، انہوں نے نبوت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ کردار کی بنیاد پر کیا۔ یہ کردار کی گواہی تھی جو اس مافوق الفطرت تجربے پر بھاری پڑ گئی۔ اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ کا کردار یہاں کیوں اہم ہے؟
وہ تو ایک بوڑھے نابینا شخص تھے۔ دیکھیں، ورقہ بن نوفل یہاں ایک طرح سے تاریخی اور مذہبی تصدیقی علامت ہے۔ ویلیڈیشن۔ جی، ویلیڈیشن۔ وہ اس واقعے کو اس کے وسیع تناظر میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے واقعہ سنتے ہی پہچان لیا اور کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ اس ایک جملے نے تو سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ بالکل، اس نے اس واقعے کو ذاتی تجربے سے نکال کر انبیاء کی تاریخ سے جوڑ دیا۔ لیکن اس سے بھی اہم بات وہ پیشین گوئی تھی جو انہوں نے کی۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جب بھی کوئی شخص ایسی چیز لایا جو تم لائے ہو، اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ تو یہ مستقبل کے چیلنجز کا پہلا اشارہ تھا۔ جی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر آنے والی مخالفت کے لیے تیار کر دیا۔ پہلی وحی کے اس شدید تجربے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید غم اور پریشانی کا تھا۔ یہ وقفہ کیوں آیا؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جی، یہ دور جسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، نفسیاتی طور پر بہت اہم ہے۔ اس وقفے کی ایک گہری حکمت تھی۔ پہلی وحی کا تجربہ انتہائی شدید تھا نا؟ جی بالکل۔ تو اس کا خوف اور ہیبت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی۔ اس وقفے نے اس کیفیت کو ختم ہونے کا موقع دیا۔ اور دوسرا اور شاید زیادہ اہم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کی واپسی کا شدید شوق اور انتظار پیدا کیا۔ جب کوئی چیز آپ کو مل کر چھن جائے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اس وقفے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یقین کو پختہ کر دیا کہ غار حرا میں جو ہوا وہ کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی خدائی تجربہ تھا جس کے وہ اب منتظر تھے۔ اور پھر وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اس بار پیغام بالکل واضح اور عملی ہے۔ سورۃ المدثر کی آیات، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ جی، یہ تو سیدھا سیدھا ایکشن کا حکم ہے۔ تو یہیں سے نبوت رسالت میں بدلتی ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ پہلی وحی اقرا یعنی پڑھو، آپ کو نبی بنانے کے لیے تھی، علم اور معرفت دینے کے لیے۔ اور دوسری وحی قم فانذر یعنی اٹھو اور خبردار کرو، آپ کو رسول بنا کر میدان عمل میں اتارنے کا حکم تھا۔ اب صرف ذاتی تجربہ نہیں بلکہ عوامی پیغام رسانی کا آغاز ہونا تھا۔ اور یہیں سے دعوت کے مراحل شروع ہوئے، جس کا پہلا حصہ 3 سالہ خفیہ دعوت پر مشتمل تھا۔ جی، تو پہلے 3 سال یہ دعوت خفیہ طور پر جاری رہی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں گھر کے لوگ شامل تھے، حضرت خدیجہ، حضرت زید اور نوعمر حضرت علی، اور پھر آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق۔ اور حضرت ابوبکر کا کردار یہاں بہت اہم ہے۔ ماخذ میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے، کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ حضرت ابوبکر کا کردار یہاں صرف ایک دوست کا نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سوشل نیٹ ورکر کا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، مکہ کا معاشرہ قبائلی وفاداریوں اور سماجی حیثیت پر چلتا تھا۔ حضرت ابوبکر جو خود ایک معزز تاجر اور ہر دل عزیز شخصیت تھے، انہوں نے اپنی ذاتی ساخت اور تعلقات کو استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا۔ بالکل، انہوں نے ایسے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جو خود اپنے قبیلوں میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، جیسے حضرت عثمان، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ ایک طرح سے انفلوئنسر مارکیٹنگ کی ابتدائی شکل تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی یہ صرف ذاتی دوستی نہیں تھی، یہ ایک سماجی لہر پیدا کرنے کی حکمت عملی تھی۔ جی ہاں، اور اسی نے اسلام کو ایک مضبوط ابتدائی بنیاد فراہم کی۔ تو ایک طرف یہ دعوت خفیہ طور پر جڑیں پکڑ رہی تھی، لیکن یہ ہمیشہ خفیہ نہیں رہ سکتی تھی۔ 3 سال بعد حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈائیے، اور یہاں سے بات کھل کر سامنے آ گئی۔ اور کھلی مخالفت کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ جی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا۔ یہ ایک محفوظ ماحول میں دعوت کا آغاز تھا۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا، جو اس قبائلی نظام میں ایک بہت بڑی سماجی ڈھال تھی۔ بالکل، لیکن دوسرے چاچا ابو لہب نے اسی محفل میں سخت مخالفت کی۔ یہ خاندان کے اندر ہی پہلی تقسیم تھی۔ اور اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر تمام قریش کو پکارا۔ مجھے یہ حکمت عملی بہت دلچسپ لگتی ہے۔ جی، انہوں نے پہلے اپنی 40 سالہ ساکھ کو داؤ پر لگایا۔ ان کا سوال تھا،
اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ یہ ایک زبردست ریٹوریکل موو تھا۔ بالکل۔ انہوں نے پہلے اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کیا، ان سے اس کا اقرار کروایا، اور پھر اپنا اصل پیغام دیا۔ اور جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب کا رد عمل فوری اور شدید تھا۔ جی، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور اسی لمحے سورت تبت یدا نازل ہوئی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے نظریاتی اختلاف ذاتی دشمنی میں بدل گیا۔ اور دعوت ایک کھلی سماجی اور سیاسی کشمکش بن گئی۔ ہاں، قریش کو احساس ہو گیا کہ یہ صرف چند لوگوں کا نجی عقیدہ نہیں، بلکہ ان کی سرداری، ان کی معیشت اور ان کے آباء و اجداد کے طریقوں کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہے۔ تو جب قریش کو اس چیلنج کی سنگینی کا احساس ہوا تو ان کا رد عمل محض غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی منظم مہم تھی۔ ان کی حکمت عملی کیا تھی؟ انہوں نے ایک کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی، جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 بڑے ستون تھے۔ اچھا، پہلا کیا تھا؟ پہلا اور سب سے آسان حربہ تھا تضحیق اور کردار کشی۔ یعنی پیغام پر غور کرنے کے بجائے پیغام لانے والے کی ساکھ کو مجروح کر دو۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر، تو کبھی مجنون۔ مقصد یہ تھا کہ عام آدمی کے دل میں شک پیدا ہو جائے اور وہ پیغام کو سنجیدگی سے ہی نہ لے۔ اور دوسرا طریقہ تھا پروپیگنڈا اور شکوک و شبہات پھیلانا۔ جی، یہ کہنا کہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یا یہ کہ کوئی اجمی غلام آپ کو یہ سب سکھاتا ہے، یعنی کسی بھی طرح اس پیغام کی الہی حیثیت کو مشکوک بنا دو۔ یہ تو جدید دور کی ڈس انفارمیشن کیمپین سے کچھ مختلف نہیں۔ بالکل نہیں۔ تیسرا طریقہ، جو کہ کافی ہوشیارانہ تھا، وہ تھا توجہ ہٹانا، ڈسٹریکشن۔ نضر بن حارث کا قصہ؟ جی، اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ فارس کے بادشاہوں رستم اور اسفندیار کی قصے کہانیاں جانتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو وہ اپنی محفل سجاتا اور کہتا، آؤ میں تمہیں محمد سے بہتر کہانیاں سناتا ہوں۔ یعنی قدیم دور کی انٹرٹینمنٹ وارفیئر، لوگوں کو سنجیدہ پیغام سے ہٹا کر سنسنی خیز قصوں میں الجھانا۔ صحیح کہا۔ اور جب یہ سب کچھ ناکام رہا تو چوتھا طریقہ اپنایا گیا، سمجھوتے کی کوشش۔ انہوں نے پیشکش کی کہ 1 سال آپ ان کے بتوں کی پوجا کریں اور 1 سال وہ آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ جی، اور یہ دراصل پیغام کی روح کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ اسی کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی، جس نے 2 ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ توحید اور شرک میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس ماخذ میں ولید بن مغیرہ کا واقعہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا۔ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ وہ مخالف کیمپ کا سب سے بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا۔ جب قریش نے اس سے مشورہ مانگا تو اس نے ایک ایک کر کے تمام الزامات کو رد کر دیا۔ جی، اس نے کہا کہ آپ کاہن نہیں، مجنون نہیں، شاعر بھی نہیں۔ اس نے نجی محفل میں اعتراف کیا، خدا کی قسم، اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑ پربہار اور شاخ پھلدار ہے۔ وہ پیغام کی طاقت کو تسلیم کر رہا تھا، لیکن پھر بھی قبائلی دباؤ اور اپنی سرداری بچانے کے لیے اس نے آخر میں کیا مشورہ دیا؟ یہی تو اس واقعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اپنی سرداری بچانے کے لیے اس نے آخر میں یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا جائے، کیونکہ آپ کا کلام ایسا ہے جو باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ان کی منظم اور سوچی سمجھی مخالفت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بالکل، اور یہ اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ وہ پیغام کی حقانیت سے نہیں بلکہ اس کے سماجی اثرات سے خوفزدہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پیغام طاقتور ہے، اسی لیے اسے ایک منفی لیبل دینا ضروری تھا۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو ہم نے ایک ایسے سفر کا جائزہ لیا جو غار حرا کی تنہائی میں ایک گہرے ذاتی روحانی تجربے سے شروع ہوا، جی، اور چند ہی سالوں میں مکہ کے معاشرے میں ایک کھلی نظریاتی اور سماجی کشمکش کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں بلکہ یقین، ہمت اور نفسیاتی جنگ کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ ابتدائی مرحلہ آنے والے تمام واقعات کی بنیاد رکھتا ہے۔ مخالفت کے جو طریقے قریش نے اپنائے، کردار کشی، پروپیگنڈا،
توجہ ہٹانا، یہ وہ حربے ہیں جو آج بھی طاقتور نظریات یا تحریکوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں بن پاتا تو یہی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ انسانی معاشرے کی ایک ٹائملیس ڈائنامک کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک حتمی نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کا واقعہ، جیسا کہ ماخذ میں بیان ہوا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قریش کی مخالفت لا علمی پر مبنی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ پیغام کی طاقت کو پہچاننے کے باوجود اپنی دنیاوی حیثیت اور نظام کو بچانے کے لیے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اکثر جب کسی نظریے کا مقابلہ دلائل سے نہیں کیا جاتا تو کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخالفین اسے غلط سمجھتے ہیں، یا یہ کہ وہ اسے اتنا طاقتور اور سچا سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی سے ان کے اپنے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے؟